آج میری سب بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایک ایک چائے کا کپ بنا لیں اور اپنی بہن کی جو ویڈیو ہے وہ لگا لیں اور بیٹھ کے مجھ سے باتیں کریں، کیونکہ آج میرا بہت دل ہے کہ میں اپنی سب بہنوں کے ساتھ باتیں کروں، ان کے سوالوں کا جواب دوں اور اپنے بارے میں کچھ ان کو بتاؤں۔ اور جیسا کہ آج کل ونٹر ویکیشنز چل رہی ہیں تو کس طرح سے ہم سپینڈ کر رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ اور جیسا کہ بہت ساری میری بہنیں جو ہیں وہ اپنے مائکے چلی جاتی ہیں چھٹیاں گزارنے کے لیے، اور آپ کی بہن تو کہیں بھی نہیں گئی، تو انسٹا پہ بھی مجھے اس طرح کے کویسچن آ رہے تھے کہ آپ چھٹیاں گزارنے کے لیے کیوں نہیں گئی اپنی امی کے گھر۔ تو چلیں جی، ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر لیں کہیں دیر نہ ہو جائے، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر لیں، کیونکہ بہت ہی مزے مزے کی باتیں ہونے السلام والی ہیں۔ علیکم جی اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسی ہیں میری سب بہنیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گی۔ یقین کریں کہ آپ کے اتنے پیارے پیارے کومنٹس دیکھ کے دل اتنا خوش ہوتا ہے کہ دل سے دعا نکلتی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے نا، جو ہماری پچھلی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی نا، اس میں ایک بچے کا چھوٹا سا کلپ تھا جو میں نے شیئر کیا، اور ساتھ میں نے اپنی بہنوں سے کہا تھا کہ میں نیکسٹ ولاگ میں اس کی باقی کی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گی کہ یہ بچہ کون ہے اور یہاں پر کیسے آیا۔ ٹھیک ہے، تو پہلے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو جو ہے نا، اس کے دل میں ایک چاہت ہوتی ہے، اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ چیز ضرور ہوتی ہے کہ ہم کسی دوسرے کی ہیلپ کریں۔ تو میرے اندر نا یہ چیز کافی زیادہ ہے، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کسی کی ہیلپ کر کے، دوسروں کی ہیلپ کرنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ مطلب ہر وقت میرے مائنڈ میں، میرے دل میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا نوازے کہ میں دوسروں کی اتنی ہیلپ کروں۔ اور میرے ہسبینڈ میں بھی یہ چیز بہت زیادہ ہے، اور الحمدللہ ہم کرتے بھی ہیں، ڈیلی بیسس پہ بھی میں جو ہے نا یہ چیز کرتی ہوں۔ یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ بتانے والی بالکل بھی نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس چیز میں کوئی دکھاوا ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان جب کسی کی ہیلپ کرتا ہے نا، یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ خرچ کرتا ہے، تو وہ جو چیز ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے اور اس کے بیچ میں ہی رہے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ لیکن جو انسان سوشل پرسن ہوتا ہے نا، تو اگر وہ اپنی آڈینس کے ساتھ یہ چیز شیئر کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بھی موٹیویشن دینا چاہتا ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ کرنا تو چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کر نہیں پاتے، لیکن وہ جب کسی سے ایسی بات سنتے ہیں یا کسی کو کرتے دیکھتے ہیں تو ان میں مزید موٹیویشن جو ہے نا ان کے اندر جاگتی ہے، اور پھر ان کے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میرا مطلب صرف یہی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا۔ مین پوائنٹ یہ ہے کہ میں نا شامی ٹکیاں بنا رہی تھی، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو کے اینڈ پہ بتایا تھا، مطلب فریز کرنے کے لیے بنا رہی تھی۔ تو شام کا ٹائم تھا، جیسا کہ بچے گھر پہ ہوتے ہیں تو پھر دوپہر میں کھانے کے بعد شام کا کھانا ہوتا ہے، تو اس سے پہلے جو بیچ کا ٹائم ہوتا ہے نا، بچے کچھ ہلکا پھلکا ضرور کھاتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں فرائز بنا دیتی ہوں بچوں کو، اور ساتھ میں جو ہے نا دو دو شامی ٹکیاں بھی بنا دیتی ہوں جیم کے ساتھ، بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ تو میں وہ بنا رہی تھی تو باہر نا دروازے پہ ایک بچہ آیا، تو اس نے، میرے بیٹے نے ڈور کھولا تو اس نے کہا کہ کچھ کھانے کو ہے، تو میرے بیٹے نے مجھے آواز دی۔ میں نے کہا کون ہے؟ تو اس نے کہا ایسے ایسے بچہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ اسے اندر بلا لو۔ میں نے اس بچے کو اندر بلایا اور اسے میں نے نا بٹھا دیا، اور میں نے جیسے اپنے بچوں کے لیے ٹکیاں اور یہ وہ بنایا تھا نا، میں نے اس بچے کو بھی ایک پلیٹ میں رکھ کے دیا، اور ساتھ میں نے نا اسے ایک سلائس بریڈ کا دیا، اور بریڈ کے اندر میں نے اسے نا شامی ٹکی لگا دی کہ یہ لو بیٹا، یہ آپ کھا لو۔ اب 3 سے 4 دن ہو گیا ہیں وہ بچہ ڈیلی میرے گھر کھانا کھانے آتا ہے، اور یقین کریں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور جب کوئی ایسا کام آپ کرتے ہیں نا، نیک کام کوئی آپ کرتے ہیں نا، تو یقین کریں کہ یہ تب تک نہیں ہوتا جب تک آپ کی اللہ کو منظور نہ ہو۔ جب آپ کی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ سے کوئی نیک کام کروانا ہو نا، یہ کوئی وقت مقرر ہو، تو ایسا کام اسی وقت ہوتا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں ہیں نا وہ کرتے رہا کریں، اپنے دن میں ایک بار جو ہے نا صدقہ ضرور دیا کریں۔ اور بہترین صدقہ وہی ہوتا ہے کہ جو آپ اپنے گھر میں سے، اپنے رزق میں سے آپ نکال کے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اسپیشل بازار سے ہی کوئی چیز بائی کریں اور پھر آپ کسی کو کھانے کو دیں۔ نیکسٹ یہ کہ جیسا کہ آج کل ویکیشنز چل رہی ہیں تو بچے جو ہیں وہ زیادہ ٹائم گھر پہ ہوتے ہیں، تو بچوں کو اپنے ساتھ جو ہے نا کاموں میں تھوڑا سا انوالو رکھا کریں، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو۔ تھوڑا سا بچوں کو اس سے بیزی رہنے کی عادت پڑتی ہے، بچے پھر فری نہیں بیٹھتے، مطلب ان کو ہوتا ہے کہ ہم کچھ کریں۔ یہاں پر آج ہم لیٹ سو کر اٹھے تھے، تو میں نے سوچا کہ آلو انڈے ناشتے میں بنا لیتی ہوں، اور ساتھ میں روٹی بنا لوں گی، تھوڑا سا ہیوی جو ہے ناشتہ بھی ہو جائے گا، اور سمجھے کہ لنچ بھی ساتھ ہی ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کھانا بنا لوں گی۔ تو میں آلو انڈے بنا رہی تھی، تو یہاں پر میں نے اپنے ہسبینڈ کو بھیج کے تو کچھ گروسری منگوائی تھی، جو چیزیں مجھے چاہیے تھی، تو میں نے پھر اپنی بیٹی کو بلایا اور اس سے میں نے کہا کہ بیٹا
یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ ان کو آرگنائز کرو. اور جب آپ نے بچوں کو کوئی کام کرنے کے لیے دینا ہے نا تو ساتھ آپ نے پوری نظر بچوں کے اوپر رکھنی ہے. کوشش کریں کہ بچوں کو وہاں پہ ہی اپنے ساتھ انگیج کریں جہاں پہ آپ خود کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بچوں کو بالکل بھی ایکسپیرینس نہیں ہوتا، ان چیزوں کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. اس لیے اپنی آنکھوں کے سامنے بچوں کو کام بولیں اگر کوئی بھی کام آپ بچوں سے کروانا چاہ رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے. اگر بچے آپ کی ہیلپ کرتے ہیں ساتھ تو بچوں میں ایک اچھی ہیبٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم نے ہیلپ کروانی ہے اپنی مدر کے ساتھ، اور دوسرا یہ کہ بچے ساتھ ساتھ لرن بھی کرتے ہیں کہ ہماری مدر جو ہے وہ کس طرح سے سٹرگل کرتی ہے ہمارے لیے اور ہمیں کس طرح سے کھانا بنا کے دیتی ہے، مطلب کتنی محنت ہوتی ہے. اچھا جی، تو میری طبیعت جو ہے نا وہ ابھی تک پوری طرح سے ٹھیک بالکل بھی نہیں ہوئی. میڈیسن بھی لے رہی ہوں لیکن پھر بھی ابھی تک جو ہے نا میں پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی. ناک اس وقت میری نا پوری بند ہے، مجھے بات کرنے میں اتنی پرابلم ہو رہی ہے، لیکن معذرت کے ساتھ آپ کو اسی آواز کے ساتھ جو ہے نا ولاگ دیکھنا پڑے گا. بہت ساری میری بہنیں جو ہیں وہ اپنے مائکے چلی جاتی ہیں جب بھی گرمیوں کی چھٹیاں آتی ہیں یا ونٹر ویکیشنز آتی ہیں، جیسا کہ آج کل بھی میری بہت ساری بہنیں دیکھنے میں بھی آ رہی ہیں، سننے میں بھی آ رہی ہیں کہ سب اپنے جو ہے نا کوئی نانی کے گھر چلا جاتا ہے، کوئی دادی کے گھر چلا جاتا ہے. تو آپ کی بہن جو ہے وہ کہیں بھی نہیں جاتی، آپ کی بہن جو ہے نا اپنے گھر میں ہی چھٹیاں گزارتی ہے. اور بچوں کو یہ چیز بہت بچے فیل کرتے ہیں کہ ہم نانو گھر کیوں نہیں جا رہے، میری فرینڈ نانو گھر چلی گئی ہے، یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، ہمیں ہر ویکیشن جو ہے وہ گھر پہ ہی گزارنی ہوتی ہے. تو ویکیشنز میں بچوں کو جو ہے نا ڈیل کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. پھر بچوں کے ساتھ ہمیں زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے ایک اچھی سی جو روٹین ہے نا وہ مجھے سیٹ کرنی ہوتی ہے. ویسے تو ویکیشنز میں میرے بچے بالکل فری بالکل بھی نہیں ہوتے، کیونکہ میں نے اپنی بچوں کو نا میں اکیڈمی بھیجتی ہوں. اسکول کی ہی اکیڈمی ہے جہاں پر میرے بچے ایوننگ میں جو ہے نا اکیڈمی جاتے ہیں، اور چاہے ویکیشنز ہوں یا نہ ہوں بچوں کی اکیڈمی جو ہے نا وہ چلتی رہتی ہے. کیونکہ میرے ہسبینڈ کا یہ تھاٹ ہے کہ بچوں کو زیادہ بیزی رہنا چاہیے، بچوں کو کم ٹائم فری رہیں، بچے کم سوشل میڈیا یوز کریں اور بچوں کو فری جو ہے نا وہ نہیں رہنا چاہیے. اور گھر پہ آپ کو پتہ ہے کہ بچے اس طرح سے نہیں پڑھتے، اور میرا بیہیویئر میرے بچوں کے ساتھ بالکل فرینڈلی ہے، مطلب کہ میں نے شروع سے ہی بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول میں رہی ہوں اور مجھے غصہ کرنا آتا بھی نہیں ہے، نہ میری غصے والی نیچر ہے، تو بچے پھر مجھ سے ڈرتے بھی نہیں ہیں، وہ ایک فرینڈ کی طرح ہی مجھے ڈیل کرتے ہیں. تو ماں باپ دونوں میں سے ایک کا جو ہے نا تھوڑا سا سٹرک ہونا ضروری ہوتا ہے. میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ بہت سٹرک ہے اور بچے ان سے ڈرتے ہیں اور مجھ سے بالکل بھی نہیں ڈرتے، ٹھیک ہے. اس لیے مجھے بچوں کو پڑھانا پھرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اور جب ویکیشنز ہوتی ہیں نا پھر مجھے یہ جو ہے نا ایک بینیفٹ لگ رہا ہوتا ہے کہ جب بچے ویکیشنز میں اکیڈمی چلے جاتے ہیں نا 2-3 گھنٹوں کے لیے، تو پھر مجھے تھوڑا ٹائم جو ہے نا مل جاتا ہے. نہیں تو گھر پہ بچے پھر صرف اپنے آر رکھتے ہیں ماں کو. تو بہت ہی اچھی سی ایک میں روٹین بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی کہ ویکیشنز میں بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح سے ہم ویکیشن سپینڈ کرتے ہیں. تو یہاں پر دونوں چولہے اس وقت بیزی تھے، نہیں تو سب سے پہلے میں دودھ بوائل ہونے کے لیے رکھتی، اس لیے جو ہے دودھ میں نے ابھی تک بوائل ہونے کے لیے نہیں رکھا. تو میں نے اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ پہلے آپ نا ویجیٹیبلز وغیرہ جو ہے نا وہ نکال لو اور چکن وغیرہ نکال کے فریج میں رکھ دو، پھر میں جب فری ہوں گی ناشتہ بنا کے تو اس کے بعد میں چکن واش کر لوں. تو یہاں پر میری بیٹی کہہ رہی تھی کہ میں یہ ویجیٹیبلز جو ہیں وہ فریج میں رکھ دیتی ہوں، تو میں نے کہا نہیں انہیں آپ باہر ہی رہنے دو، کیونکہ پودینہ اور دھنیا وغیرہ جو ہے میں لگتے ہاتھ ہی صاف کر لوں گی جب میں کچن میں کھانا بناؤں گی. اور گوبھی بھی میرا دل کر رہا تھا کہ میں کٹ کر لوں کھڑے کھڑے اور کٹ کر کے رکھ لیتی ہوں چاہے کل کھانے میں بن جائے. اور کھیرے وغیرہ اور سیلڈ وغیرہ جو ہے نا یہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ونٹر میں فریج میں نہ رکھوں، ٹھیک ہے، میں باہر ہی رکھ لیتی ہوں کیونکہ بہت ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. آج کل تو باہر پڑی چیز ہی اتنی ٹھنڈی ہو جاتی ہے کہ کھانے میں پھرنا مشکل ہوتی ہے. اور فروٹس بھی میں ونٹر میں بالکل بھی فریج میں نہیں رکھتی، ایون کہ میں تو سمر میں بھی جو فروٹس ہوتے ہیں نا وہ فریج میں نہیں رکھتی، کیونکہ فریج میں رکھے ہوئے فروٹس ٹھنڈے ہوتے ہیں تو پھر بچوں کو آپ کو پتہ ہے کہ گلا وغیرہ ان کا جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ میری بہت ساری بہنیں مجھ سے کویسچن کر رہی ہوتی ہیں کومنٹس میں، اور بہت ساری بہنوں کو میں رپلائی بھی کرتی ہوں، لیکن مجھے بہت زیادہ ویٹ ہے کہ ہمارے 1K سبسکرائبرز جو ہیں وہ جلدی سے کمپلیٹ ہو جائے اور میں ڈیٹیل ویڈیو بنا کے اپنی بہنوں کے سب سوالوں کے جواب بھی دوں. اور جب ہمارے 1K سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو جائیں گے نا پھر ویک میں ایک بار میں لائیو بھی آ کے آپ سے باتیں کیا کروں گی. چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا. نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے جی. اللہ حافظ.